اچھا جی، اب آتے ہیں ایک نہایت اہم اعتراض کی طرف۔ اعتراض میں آج بھی ایک مومن کی پوسٹ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، تو ان کا سوال یہ تھا کہ آیا آیت اللہ فضل اللہ جو ہیں وہ، یعنی تشیع کی ایک جو بہت بڑی شخصیت گزری ہیں جناب فضل اللہ، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے منکر تھے، وہ انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا، نہ ان کے جو ہے ان کے ساتھ ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ ایک شبہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں اس کی تھوڑی سی تحقیق کی جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ آیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، یا حسب سابق جیسا کہ مخالفین مکتب اہل بیت کا ایک وتیرہ رہا ہے، وہ الفاظ کی تختی کر کے جملات کو جو ہے وہ تدلیس کے ساتھ کتابوں کی میں سے تدلیس کی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اپنی منفعت میں اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم چلتے ہیں آیت اللہ فضل اللہ کی ایک کتاب ہے اس کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آیت اللہ فضل اللہ آپ بالآخر کیا لکھ رہے ہیں۔ تو یہ کتاب نہایت اہم ہے، اب انشاءاللہ آپ کی خدمت جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، کتاب ہے الزہراء القدوہ۔ قدوہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں پیشوا جن کی اقتداء کی جائے، آپ کے لیے نمونہ عمل ہوں۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ کس کی کتاب ہے؟ اوپر جیسا کہ آپ نام پڑھ رہے ہیں، میں اس کو تھوڑا زوم کر کے آپ کے لیے نام کو بھی واضح کر دوں۔ سماحت آیت اللہ العظمی السید محمد حسین فضل اللہ، یہ جناب فضل اللہ کی کتاب ہے الزہراء القدوہ، ٹھیک، اس کو حسین احمد الخش نے جو ہے وہ جماوری کی ہے۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں اس کتاب میں اور دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں انہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے۔ تو یہ آپ اسکرین میں ملاحظہ فرمائیں، جب اس کے صفحہ نمبر 106 پہ 107 پہ جاتے ہیں تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، ملاحظہ کیجیے گا۔ ظلماتھا، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پہ جو مظالم ڈھائے گئے، جو مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، ان کا ایک باب قائم کیا ہے انہوں نے، اور ابتدا میں کیا کہتے ہیں کہ لقد طلعت حیات فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی کون کہہ رہے ہیں؟ یہ فضل اللہ کے الفاظ ہیں۔ جناب فضل اللہ جو ہیں وہ اپنی کتاب الزہراء القدوہ میں کیا بیان کر رہے ہیں، توجہ کرنی ہے۔ یہ جو افراد کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ شہادت کے منکر ہیں، ان پہ مظالم اور مصائب کے منکر ہیں، اس میں کس قدر حقیقت ہے؟ تو کیا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا کی جو ایک مختصر حیات ہے، جو 20 سال سے بھی تجاوز نہیں کرتی، وہ کسی چیز سے بھری پڑی ہے، مصائب سے۔ اچھا جی، وَبَقِيَ أَن نَتَحَدَّثَ عَمَّا هُوَ أَمْرٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَدَّهِ عَنِي مَصَائِبُهَا وَظُلُمَاتُهَا الَّتِي تَعَرَّضَتْ لَهَا بَعْدَ وفات أَبِيهَا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم گفتگو کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ جو ناگوار ہیں، ان کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ وہ کون سی؟ وہ کہتے ہیں میری مراد اس سے کیا ہے؟ آیت اللہ فضل اللہ کہتے ہیں میری مراد وہ ایسے ناگوار امور کہ جو ہم آپ کی خدمت میں ابھی بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ مصائب، ان کے مصائب ہیں، یعنی آنی میری مراد کیا ہے؟ مصائب و ظلماتها، میری مراد ان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب ہیں اور ان پر ہونے والے مظالم ہیں، وہ مظالم کہ جن سے حضرت زہرا اپنے والد کی وفات کے بعد روبرو ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں مما یدملہ الفؤاد الغیور، اور یہ ایسے مظالم ہیں، یہ ایسے مصائب ہیں کہ جو کسی بھی غیرت مند شخص کے دل کو خون کے آنسو رونے پہ مجبور کر سکتا ہے، اور اس سے ایک مسلمان کا دل وَيَحْتَرِقُ لِوَقْعِهِ قَلْبُ الْمُسْلِمِ، اور ایک مسلمان کا جو قلب ہے، دل ہے، وہ ان واقعات کی، یعنی وہ مظالم جو ان پہ ڈھائے گئے، ان کے سبب اس میں آگ لگ جاتی ہے، مسلمان کے سینے میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور یہ وہ ایسی چیزیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے جگر کو جو ہے وہ پارا پارا کر دیا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ جناب فضل اللہ۔ آپ کہتے ہیں جناب فضل اللہ کیا ہیں؟ وہ حضرت زہرا پہ مصائب کے منکر ہیں۔ اچھا جی، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اس کو وہ بیان کرتے جاتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الظُّلُمَاتُ رَوَاهَا السُّنَّةُ وَالشِّیَّةُ، یہ جو مظالم ہیں کہ جن کو شیعہ اور سنی دونوں علماء نے، ان کے محدثین نے، ان کے راویان نے کیا کیا ہے؟ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان الروایات التي تتحدث عن مظلومیتها متضافرہ و مستفیضہ،
کہ وہ روایات کے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں، جو ان کی مظلومیت کو بیان کرتی ہیں، وہ متضافرہ اور مستفیضہ ہیں، وہ کافی بہت زیادہ روایات ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں تکون متواترہ، بلکہ کہا جائے گا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کی جو روایات ہیں وہ متواتر روایات ہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جناب فضل اللہ کے الفاظ ہیں۔ پہلے ہم چاہ رہے ہیں ان کی کتاب سے آپ کے سامنے مسائل رکھیں کہ جن کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ایک سوال یہاں پہ اماد بھائی آ سکتا ہے کہ بھائی حوار مع فضل اللہ ایک کتاب لکھی گئی، ایک اور کتاب جناب فضل اللہ کے حوالے سے 90 صفحے پہ مشتمل تھی وہ لکھی گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی نظر، جو ان کی مکمل ایک تحقیق اور جو ان کی مکمل بات ہے وہ صحیح سے نہیں پہنچی، حتیٰ کہ ہمارے اساتید ایرانی چینلز پہ اس فضل اللہ کی انہی چیزوں کو کافی سالوں سے پیش کیا ہے، اور جو مخالفین مکتب اہل بیت کے چینلز تھے ان کو رسوا کیا ہے کہ آپ لوگ ٹکڑے کاٹ کاٹ کے سوشل میڈیا کے اوپر 2.5-3 منٹ کا جو ہے نا کلپ چلایا جاتا ہے ان کے خطبے کا، اور اسے اردو میں ترجمہ کر کے کہا جائے کہ شیعوں کا ایک بہت بڑا آیت اللہ، بہت بڑا مرجع جو ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر ہونے والے جو مظالم تھے اور جو انہوں نے مصائب دیکھے ان سے انکار کر رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام افراد اپنے کان کھول کے سن لیں، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں، اور بھی جو ان کے پاس وسائل ہیں اس سے وہ استفادہ کرتے ہوئے ان جملات کی طرف توجہ کریں۔ تو یہ ایک عبارت آپ کی خدمت میں پڑھی ہم نے۔ اس کے بعد اگلا عنوان اماد بھائی کیا دیا انہوں نے؟ الہجوم علی الدار، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے جو گھر پر یہ حملہ ہوا، جو حملہ کرنے آئے، ان کے بارے میں ایک پورا باب۔ اچھا جی، پھر آتے ہیں کتابوں کا ذکر کرتے ہیں اپنے کتیبہ وغیرہ وغیرہ کی، اور آگے مختلف جو ہے وہ حوالہ جات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں، توجہ کرنی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر جو ہے ظلم ہوا، ان کا بچہ جو ہے وہ سیکٹ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی نفی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وَلَكِنَّنَا لَمْ نَصِلْ إِلَىٰ حَدِّ النَّفِي لِهَٰذِهِ الْحَوَادِثِ، ہم اس کی نفی بالکل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس لِأَنَّ النَّفِيَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ دلیل، کیونکہ اگر آپ کسی مسئلے کی نفی کرتے ہیں کہ بھائی یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، یہ واقعہ اصل رونما نہیں ہوا، یہ دلیل کی محتاج ہے، کوئی آپ دلیل رکھیں۔ کما ان الاسبات یحتاج الی دلیل، جیسے کہ ایک چیز کا ثابت کرنا ایک دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ ولکن القدر المتيقن من خلال الروایات المستفیضہ، لیکن جو ایک قدر مشترک ہے، قدر متیقن، جس سے ہمیں جو ہے وہ ان روایات کو دیکھتے ہیں، ان میں ایک جو ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے، بل المتواتر تواترا اجمالیا، بلکہ وہ روایات مستفیضہ نہیں بلکہ متواتر ہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں روایات؟ هو الاعتقاد علیہا من خلال کشف دارہا والہجوم علیہ والتحدید بالاحراق، وہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت زہرا کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، یہ لوگ جاتے ہیں اور آگ جلانے کی دھمکی دیتے ہیں، یہ تو قدر متیقن ہے۔ اگر آپ ایسے احباب، کیونکہ دیکھیں اس فضا کو سمجھے کہ جناب فضل اللہ جس فضا میں موجود ہیں، اس فضا میں کہہ رہے ہیں کہ یہ فقط شیعہ کو مخاطب نہیں کر رہے، بلکہ ان کا خطاب اہل سنت کو بھی ہے کہ آپ ان چیز کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایک قدر متیقن بھی لینا چاہیں برادران اہل سنت، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر حملہ ہوتا ہے، ان کی حرمت پائمال ہوتی ہے، کشف دارہا والہجوم علیہ والتحدید بالاحراق وہذا قافل، وہ کہتے ہیں یہ چیز کافی ہے کہ وہ کہیں کہ یہ ایک جو ان کی شان میں گستاخی ہے وہ رونما ہوئی ہے، وہ واقع ہوئی ہے۔ هذه الجريمه التي ارقت حتى مرتکبیہا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، یہ جو ایک جرم عظیم کیا گیا ہے، حتیٰ کہ جو اس جرم کے مرتکب ہوئے تھے، جو مجرمین تھے، ان کو بھی رونے پہ مجبور کر دیا۔ اور وہ پھر اسی وجہ سے بیان کرتے ہیں وَلِذَا قَالَ الْخَلِيفَةُ الْأَوَّلُ، اس لیے لِمَا دَنْتُهُ الْوَفَاةُ، جب اس کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ لَيْتَنِي لَمْ أَكْشِفْ بَيْتَ فاطمہ، کہ میں کاش میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی حرمت کو پامال نہ کرتا، ان کے گھر پر حملہ نہ کرواتا، وَلَوْ أُعْلِنَ عَلَيَّ الْحَرْبُ، اگرچہ میرے خلاف جو ہے وہ جنگ کا بھی اعلان کر دیا جاتا، تب بھی میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے اوپر حملہ نہ کرتا، ان کی حرمت پائمال نہ کرتا۔ یہ خود ان کے خلیفہ اول کا اعتراف ہے جو جناب فضل اللہ نقل کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی اپنی کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے
انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی، آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ شبہ جو ہے وہ آپ کا ختم ہو۔ اب جو ہے وہ اچھا، امام بھائی چلتے ہیں ان اس کے میں کلپ جو کی طرف۔ اس میں جو شہباز بھائی جو سب سے بڑی بات ہے نا خود اس عبارت میں، وہ یہ ہے کہ ہوں اس عبارت سے جو وہ بیان کر رہے ہیں اور جس میں اینڈ پہ وہ خلیفہ اول کی عبارت بھی انہوں نے لگائی ہے، تو ہوں صرف یہ یعنی تحدید کی بات نہیں ہے، چونکہ خلیفہ اول نے ہوں جو اپنے پیشمانی کا اظہار کیا وہ تحدید کی نہیں کی ہے، وہ کشف بیت فاطمہ ہوں کی ہے، یعنی یہ گھر میں داخل ہو ہوں چکے ہیں، گھر میں داخل ہو چکے ہوں ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا وہ پیشمانی ہو رہی ہے۔ تو یہاں جی، سے کوئی یہ نہ سمجھے مقامات کہ کی یہاں سے جناب فضل اللہ کی مراد صرف اور صرف وہ تحدید ہی ہے، نہیں، بلکہ وہ اینڈ کی عبارت میں ہوں بتاتی ہے کہ نہیں، تحدید صرف نہیں ہے بلکہ وہ کشف بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی ہے۔